تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ آج ہم 11ویں امام کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتویں امام کا؟ 11ویں امام کا، اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ بآواز بلند درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ 11ویں امام ہیں۔ آپ کی فضیلت اور منزلت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو وائف تھی، بیوی تھی، ان کا نام تھا حدیثہ خاتون، جن کے وطن سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ بابا سے بلند درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بہت بڑے عالم، فاضل اور بڑے متقی اور پرہیزگار۔ آپ کے ابا جان ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اور آپ کی امی کا نام ہے حدیثہ خاتون۔ 41 سال کی عمر میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ کو سامرہ کے اندر دفن کیا گیا۔ جب امام علی نقی علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو آپ کے ساتھ میں امام حسن عسکری علیہ السلام بھی سامرہ ہے۔ اس وقت امام حسن عسکری کی عمر 4 سال اور کچھ مہینے کی تھی۔ تو آپ کا زمانہ اپنے ابا کے ساتھ میں کہاں گزرا؟ سامرہ کے اندر۔ سامرہ یا سرمن رائے بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ایک ایریا تھا اس کو عسکر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عسکر۔ یہ عسکری کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ امام علی نقی بھی عسکری کے نام سے مشہور ہوئے، اور امام علی نقی بھی حسن آپ جو ہے عسکری کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ عسکری کیا ہے؟ عسکر کہتے ہیں فوجی چھاونی کو۔ کیا کہتے ہیں؟ فوج کے رہنے کی جگہ کو عسکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سامرہ تھی، یہ جو تھی نا فوجی چھاونی یا فوج بادشاہ شباسی ہو، اس لیے اس کو عسکر کہا جاتا۔ اور آپ کا ایک طویل عمر آپ کی وہ سامرہ کے اندر اس علاقے عسکر میں گزری، اس کی وجہ سے آپ جو ہے عسکری نام سے مشہور ہوئے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری چیز، آپ کو عسکری اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا کیا، معتصم باللہ نے، کہ اس نے امام کو بلایا، اور امام کو بلا کے کہنے لگا کہ ذرا میری فوج دیکھو۔ اس نے تمام فوج کو حکم دیا کہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے۔ گھڑ سوار دستے کھڑے کر دیے، پیدل سوار دستے کھڑے کر دیے، تمام کو آلات جنگ سے مزین کر دیا، خرد پہنا دیے، ذرا پہنا دیے، تلوار والے الگ، نیزے والے الگ، تیر انداز الگ، غرز والے الگ۔ اس نے تمام فوج کو اپنی کھڑی کر دی اور امام کو بلایا، اور امام کے ساتھ میں جانے لگا کہ میرا رعب دیکھو کیا ہے، میری بادشاہت کیسی ہے، میری فوج کیسی ہے، جو بہترین فوج ہے کیا ہے۔ اور ایک ٹیلے پہ لے گیا، اور ٹیلے پہ لے جا کے دکھانے لگا، یہ دیکھو یہ میری فوج ہے۔ امام نے کہا اچھا، اب تو نے تیری فوج دکھا دیا، اب ہماری فوج ہے۔ امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا دیکھ اب یہ 2 انگلیوں کے بیچ سے تجھے کیا نظر آتا ہے۔ تو بادشاہ کو زمین سے لے کے آسمان تک صرف اور صرف فوج نظر آنے لگی۔
اب اس میں الگ الگ طرح کے تھے، جنات الگ تھے، فرشتے الگ تھے، الگ الگ مخلوقات کی الگ الگ حالات تھے، جو جنگ تھے اس سے لیس تھے. تو یہ دیکھ کے بادشاہ بے ہوش ہو کے گرا، چکر آ کے گرا. ہوش میں آیا تو کہا تو نے تیری فوج دکھائی تھی، اب ہم نے ہماری فوج دکھائی، اس لیے آپ عسکری نام سے مشہور ہوئے. کیا ہے؟ عسکری، یہ نام سے آپ جو ہے وہ مشہور ہوئے. آپ 10 ربیع الثانی کو جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. کتنا؟ 10 ربیع الثانی تھا، ہجری سن تھا 232. آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کی امی کا نام کیا تھا؟ حدیثہ خاتون. اور ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت امام علی نقی علیہ السلام. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کتنے امام ہیں؟ 10ویں امام. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کتنے امام ہیں؟ 11ویں امام ہے. آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے. کیا ہے آپ کی کنیت؟ ابو محمد ہے. آپ ذکی نام سے بھی مشہور ہوئے، لیکن مشہور جو آپ کو ٹائٹل ملا نا، جس سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ عسکری ہے. کیا ہے؟ آپ کا اصل نام حسن ہے. کیا ہے آپ کا اصل نام؟ حسن ہے. اب الگ الگ بادشاہوں کا دور گزرا، عباسی بادشاہوں کا. اس کے اندر جو بادشاہ ہوئے اس کے اندر ایک بادشاہ کا نام ہے واسق باللہ، واسق اس کا نام تھا. اس کے بعد میں معتصم بادشاہ ہوا، اور ان لوگوں نے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ چین کی سانس نہیں لینے دی. ان بادشاہوں نے ظالم ترین بادشاہ گزرے عباسی، امیہ گزرے عباسی. یہ اسلامی حکومت کا سب سے سیاہ باب ہے. یہ دو حکومتیں، بنو امیہ اور بنو عباس. یہ دور ایسا دور ہے جس میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہے، جس میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، یعنی جو رسول اللہ نے نہیں بولے اس کو بھی گڑ کے حدیث کی کتابوں میں ڈالا گیا. ایسی حدیثیں انہوں نے، جھوٹی حدیثیں بنو امیہ نے، بنو عباسیوں نے ان کی فضیلتوں کے اندر گڑی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام، جب امام حسن عسکری علیہ السلام 4 سال کے ہو گئے تو آپ کے ابا جناب امام علی نقی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے بعد میں امام کون ہوں گے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ امام ہوں گے. اب امام حسن عسکری علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اور امام علی نقی علیہ السلام مدینے کے اندر، یہ سامرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے اپنے گھر کے اندر. اور اس گھر کے اندر ایک کنواں تھا. آپ عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، اور امام حسن آئے عسکری علیہ السلام اور کھیلتے ہوئے کنویں میں گر گئے. آپ تو نماز میں مشغول تھے، گھر کے اندر کوڑام بپا ہو گیا کہ بچہ کنویں میں گر گیا. آپ نے اطمینان سے نماز ختم کی، تمام لوگوں کو کہا آپ فکر نہ کریں. کیا کرے؟ فکر نہ کرے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ہونے والا امام ہے. اتنا آپ نے کہا کہ لوگوں نے دیکھا پانی ابل رہا ہے اور حسن عسکری کنویں میں کھیل رہے. آپ کو کنویں سے جو ہے وہ نکالا گیا. آپ کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا فلسفی گزرا تھا میرا کے اندر، اس کا نام تھا اسحاق کندی. بہت بڑا فلسفی تھا، یہ کتاب لکھ رہا تھا. 20 سال ہو گئے اس کو کتاب لکھتے ہوئے، امام کے زمانے میں. وہ کیا لکھ رہا تھا؟ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، یعنی قرآن میں تضاد ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیتوں سے ٹکراتی ہے. اس پہ وہ کتاب لکھ رہا تھا. کتنے سال ہو گئے اس کو لکھتے ہوئے؟ 20 سال گزر گئے. جب امام کو اس کی کتاب کا تمام لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ چڑھ گئے اس کے خلاف. لیکن علمی جواب دینا، کیا کرنا تھا؟ علمی جواب، فالتو کا بحث نہیں، علمی جواب. امام نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور بلا کے صرف اتنا کہا کہ تو وہ جو کتاب لکھ رہا ہے اس کے قریب ہوگا، اس سے دوستی کر لے. ہاں امام، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے کہا ہم جو کہہ رہے وہ تو کرنا. وہ گیا، جانے کے بعد میں وہ جو کتاب لکھ رہا تھا اس کے قریب ہو گیا، دوستی وغیرہ ہو گئی. اس کے صحبت میں بیٹھنے لگا، اس کی کتابیں درست کر کے رکھنے لگا، اور جو ہے وہ اس کی کتابوں کو صاف کرتا تھا، اس کی صحبت میں بیٹھتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا.
ایک مرتبہ اس کو اسحاق کندی سے جو ہے اسحاق کندی کو اس سے محبت ہو گئی، اب قریب ہو گیا اس کے. اب کوئی دوست کے قریب ہوتا ہے تو ایک دوست کیا کرتا ہے، اپنے دل کی بات اس کو بتاتا ہے. ایسے وہ کسی کو بھی نہیں بولتا، لیکن جو قریب والا ہوتا ہے نا اس کو بولتا ہے. کبھی قریب ہو گیا. اب قریب ہونے کے بعد میں امام نے پوچھا تو قریب ہو گیا؟ کہا ہاں. کہا امام نے کہا کہ اب جا اور اس سے صرف ایک سوال پوچھ. بولے کیا؟ بولے اس کو یہ جا کے پوچھنا کیا تو نے قرآن کو ویسے ہی سمجھا ہے جیسے رب نے سمجھانا چاہا تھا؟ اس نے کہا مولا یہ کیا سوال ہو گیا، مولا یہ کیا سوال ہو گیا، اتنے تو آپ رہنے کے لیے بتاؤ اور ایک سوال پوچھ رہے. یہ تو اس کے بھی دماغ میں نہیں آیا. مولا نے کہا تو تیرے دماغ کی بس کی بات ہے تو اس کو پوچھ لے، وہ سمجھ جائے گا، وہ سمجھ جائے گا. اب یہ گیا اس کے پاس اور جا کے کہا کہ استاد صاحب ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ اجازت دیں. انہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. بولے آپ جو یہ قرآن کتاب لکھ رہے ہو کہ قرآن کے اندر تضاد ہے، کیا آپ نے قرآن کو ویسے ہی سمجھا ہے جیسے رب نے سمجھانا چاہا تھا؟ جب اس نے یہ سوال سنا نا تو سوچ میں پڑ گیا، حیرت میں ہو گئی، سوچنے لگا، پریشان ہو گیا. پریشان ہو کے پوچھا یہ بتا تجھے یہ سوال بتایا کس نے؟ اب وہ کہنے لگا کسی نے بھی نہیں بتایا، میرے ذہن میں خیال آیا، سوچ آئی تو میں نے پوچھ لیا. اس نے کہا یہ تیرے سوچ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا. تو بولے کیوں نہیں سوچ سکتا، میں کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تو اس نے کہا 20 سال سے میں کتاب لکھ رہا ہوں، میرے دماغ میں یہ سوچ نہیں ہے، تجھے کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ سوال وہی بتا سکتا ہے جو یہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. کہا ہاں یہ سوال مجھے حسن عسکری نے بتایا. تو کیا کیا اس نے؟ اب کس کو دیا، تو کتاب جو اٹھائی اور لے کے کنویں میں کود گیا. اب لوگوں نے اس کو بچا لیا، وہ اسحاق کندی کو بچا کے جو ہے اوپر نکالنے کے بعد وہ کتاب تو ڈوب گئی. اس نے کہا حسن عسکری کے ایک سوال نے میرے 20 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا. میری 20 سال کی محنت تھی اور حسن عسکری نے ایک سوال پوچھا، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو کہا میری 20 سال کی محنت پہ انہوں نے ایک لمحے میں پانی پھیر دیا. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بولے نہیں، میں جو ہے نا ان کو ذرا ستاؤں گا. ستانے کے واسطے کیا کرا، ایک سرکش گھوڑا اس کے پاس تھا. وہ گھوڑا اپنی پیٹھ پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، جو بھی بیٹھے گا اس کو گرا دیتا تھا، پیر سے کچل کے مارتا. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایک کام کرتے ہیں، اس پہ اپن امام حسن عسکری کو بٹھائیں گے. گھوڑا کیا کریں گا، ان کو گرائیں گا اور ان کو پیر سے کچلے گا. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، امام حسن عسکری کو بلا. حسن عسکری کو بلایا گیا. حسن عسکری آئے. آنے کے بعد میں گھوڑا امام کے سامنے ایسا کھڑا رہا جو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بھیگی ہوئی بلی، اور امام کے سامنے گھومنے لگا. امام نے اس کو دیکھا. اب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ یہ امام کے سامنے اس طریقے سے کھڑا رہا، تو اس نے وہ گھوڑا امام کو ہی دے دیا. اس کے بعد جو اس نے ایک نئی ترکیب سوچی. بولے میں کیا کروں گا، اب ان کو شیر کے پنجرے میں ڈالوں، کیونکہ بادشاہ چینج ہوتے تھے، ان کی اپنی اپنی خصلتیں ہوتی تھی. لیکن ایک بغض کی بیماری تھی. اللہ فرماتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہم کسی کو عطا نہیں کرتے، اسی کو دیتے ہیں جو جس کی نسل پاک ہوتی ہے، جس کا خون پاک ہوتا ہے. یہ خدا کی ایک نعمت ہے، ہر حرامی کو نصیب نہیں ہوتی. اہل بیت کی محبت ہے ہی ایسی چیز. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی امام اس کی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہ محبت آتی ہے نا تو دنیا خلاف ہو جاتی ہے. ایک بات یہ بھی یاد کر لو، امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہماری محبت خدا دیتا ہے تو پھر اس کو آزماتا ہے، کیونکہ ہر کوئی حیرا غیرہ نتو خیرہ ہماری محبت کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ محبت کا دعوے دار وہی ہوگا جو ہماری محبت میں سچا ہوگا، اور سچا ہونے کے لیے پھر ہم اس کو آزماتے ہیں. پھر آزمایا کیسا جاتا ہے. 8ویں امام علی رضا فرماتے ہیں جب ہماری محبت خدا دیتا ہے نا اہل بیت کی تو کیسے آزماتا ہے. کہا اس زمانے میں تلواروں کی گرمیاں برداشت کرنی پڑتی ہے،
نیزوں کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے. اب وہ زمانہ چینج ہو گیا. اب کہا کیا؟ کہا ہمارے چاہنے والوں پہ مصیبتیں ایسی آتی ہے جیسے اگر پہاڑوں پہ پانی ڈال دیا جائے تو جتنی تیزی سے پانی پہاڑ سے نیچے اترتا ہے نا، ایسے ہمارے چاہنے والوں پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہے. اور یہ پریشانیاں لانے والے دنیا والے نہیں ہوتے، خدا ہی ہوتا ہے. اور خدا یہ مصیبت پریشانیاں ہمارے چاہنے والوں پہ زیادہ بھیجتا ہے. کیوں؟ کہا اس کو آزمایا جائے یہ کتنا سچا ہے. کیونکہ اللہ اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے. اس نے پیغمبروں کو بھی آزمایا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا. دیکھتے ابراہیم کہتا کیا ہے. ابراہیم نے کہا کہ جب جبریل آیا کہا مجھے تیری ضرورت نہیں اس کی ضرورت ہے. تو اللہ نے آگ کو حکم دیا میرے ابراہیم پہ گلزار ہو جا. میرے ابراہیم پہ کیا ہو؟ گلزار ہو جا. اس نے محمد الرسول اللہ کو بھی بھیجا. طائف میں اس نبی نے پتھر کھائے، خون میں جو ہے بھر گئے، یہاں تک کہ جوتیاں بھی خون میں بھر گئی، لیکن امت کے لیے بد دعا نہیں کی. ان کے لیے بد دعا نہیں کی. کہا اے اللہ میں ان کے لیے تجھ سے دعا ہی کرتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی آنے والی نسل مسلمان ہو. کہا وہ نبی ایسا نبی دیا کہ جو پتھر کھا کے بھی، جو گالیاں کھاتا تھا، پتھر کھاتا تھا لیکن دعائیں دیتا تھا. ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا اور اس نبی کے اہل بیت کی محبت ہمیں عطا کی. تو ایک طرف محبت چلی، ایک طرف بغض و کینہ اور حسد چلا. یہ آج سے نہیں ہے، اس زمانے سے ہے. یہ آج سے نہیں چل رہا، اس زمانے سے ہوتا آیا. امام کو بھی تکلیف دی گئی، امام کے چاہنے والوں کو بھی تکلیف دی گئی. میسا میں تمار، کھجور کی دھاڑ پہ سولی دی گئی، زبان گدی سے کھینچ لی گئی. بہت سارے امام، جناب قمبر کو شہید کر دیا گیا، امام حسین شہید ہوئے. جتنے ائمہ تھے، جتنے اہل بیت تھے، سنتے آئے ہیں. کوئی تلوار سے شہید کر دیا گیا، کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا. کرنے والے کون تھے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے تھے بابا، قرآن پڑھنے والے تھے، جو یہ بولتے تھے ہم نبی کا کلمہ پڑھتے. انہوں نے یہ کام کیے. عباسی کون تھے؟ مسلمان تو تھے. بنو امیہ کون تھے؟ مسلمان تھے. لیکن ان کے دل میں بغض و کینہ تھا. اب یہ سیدھا جہنم میں جائیں گے. ایک محبت والے ہیں، اب خدا ان کو دنیا میں آزمائے گا. اب محبت تو دیا ہے، محبت بڑی نعمت ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ آزما رہا ہے. بھلے فیل بھی ہو جائے تو ہمارا ہی ہے، فیل بھی ہو جائے تو ہمارا ہی ہے. لیکن وہ آزماتا اس لیے ہے کہ تجھے مرتبے دیے جائے. بھائی اہل بیت کی محبت دے دی، سب کچھ تیرا ہے. امام کی شفاعت بھی تیری، جنت بھی تیرا، سب تیرا. لیکن اب آزما کیوں رہا ہے؟ آزما اس لیے رہا ہے کہ جنت میں بھی الگ الگ درجے ہیں. اب تو کتنا کھڑا ہے، اب تو کتنا امام سے سچی محبت کرتا ہے، اس حساب سے تیرے درجات بلند ہوں گے. اس لیے رب کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ دور گزرا جو کہ ظالم ترین بادشاہ کا دور تھا. طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو، اور الگ الگ. جب امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ 41 سال کی عمر کے اندر کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. شہادت کے بعد میں امام حسن عسکری کیا ہوئے؟ امام ہوئے. امام علی نقی نے امام حسن عسکری کی شادی جو ہے وہ نرجس خاتون سے کی تھی. کس سے؟ بی بی نرجس سے آپ کی شادی کی تھی. بی بی نرجس وہ ہستی ہے جن کے وطن سے 12ویں امام پیدا ہوئے. امام محمد مہدی علیہ السلام جو پیدا ہوئے نا، وہ بی بی نرجس خاتون سے پیدا ہوئے، جو کہ حضرت شمعون وسیع عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. ان کی نسل سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت امام محمد مہدی 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب امام حسن عسکری علیہ السلام سامرا کے اندر تھے، لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے، امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے. اور یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کی جانب سے آپ کو تکالیف دی جا رہی ہے.
کئی موقعوں پہ حکومت نے آپ کو اٹھا کے قید کر دیا، آپ کو کیا کیا؟ جیل میں ڈالا. اور ان کو بھی اچھے طریقے سے یہ معلوم تھا کیا یہ 11ویں ہے اور 12ویں نے انہی کے پاس آنا ہے. ان کو یہ معلوم تھا یہ 11ویں امام ہے، اور وہ جس کا وعدہ ہے وہ جو 12واں آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، جو پورے روئے زمین کا مالک ہوگا، جو کہ خلیفہ ہوگا، کس کے جانب سے؟ خدا کی جانب سے. کہا یہ 11ویں ہے اور 12ویں نے انہی کے پاس آنا ہے. تو سختی سے ان کی جو ہے وہ تلاشی لی جانے لگی کہ دیکھیں کہ وہ 12ویں ہے کہاں پہ، اور اگر مل جائے تو ہم کیا کریں؟ ان کو قتل کریں، کیونکہ 12ویں کا خاتمہ کر دیں گے تو نہ رہے گا، باس نہ بجے گی بانسری. تو ان کی زیادہ تر کوششیں یہی تھی. امام حسن عسکری پہ نظر رکھی جاتی، حضرت نرجس خاتون پہ نظر رکھی جاتی، گھر کی عورتیں جو تھی ان پہ نظر رکھی جاتی، اور طرح طرح کے ہر بات کی خبر بادشاہ کو تھی. یہ بادشاہ ان کو بلوا کے جو ہے سامرا میں رکھا اس لیے تھا کہ یہ رہے ہماری نظر کے سامنے، اور ہم کیا کریں؟ سختی سے جو ہے ان کی نگرانی کر سکے، یعنی کوئی ان کی بات جو ہے نا وہ ہم تک کیا ہو؟ پوشیدہ نہ رہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشادات ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے آپ کے قول کے اقوال کی. اس کے اندر امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بہترین عادتیں یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھے. کیا کرے؟ اللہ پہ ایمان رکھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کیا کرے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، بلکہ کیا کرے؟ فائدہ پہنچائے. امام فرماتے ہیں اچھوں کو دوست رکھنے میں ثواب ہے، اچھے لوگوں کو دوست رکھے. امام کیا فرماتے ہیں؟ بلا وجہ ہنسنا جہالت کی دلیل، کچھ بات نہیں ہے پھر بھی چپ ہنس رہے تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. امام فرماتے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. کیا کر فرماتے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. جیسے حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے تمہارے گھر میں سالن بھی بن جائے تو کیا کرو؟ اس میں پانی ملاؤ اور تھوڑا سا زیادہ کر لو اور تمہارے پڑوسیوں کو بھی پہنچا دو. کیا کرو؟ یہ اس کے حقوق ہے تمہارے اوپر. تو امام یہ فرماتے ہیں کیا کرو؟ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. اور وہ شخص بدترین ہے جو دو منہ والا ہے، اس کے سامنے الگ بول رہا ہے، اس کے سامنے الگ بول رہا ہے، پھر وہ آ رہا ہے اس کے سامنے الگ بولتا ہے. غصہ جو ہے نا وہ ہر برائی کی چابی ہے، غصوں پہ قابو رکھا کر. یہ ہر برائی کی چابی جو ہے وہ کیا ہے؟ غصہ ہے. اور امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بہترین متقی زاہد وہ ہے جو گناہ کو مطلقاً چھوڑ دے. کیا کرے؟ گناہ کو جو چھوڑ دے وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے رحمت ہے. کیا ہے؟ رحمت ہے. بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے، چپ جو ہے نا بڑبڑ بڑبڑ کرتا، چپ زبردستی. تو یہ کیا ہے؟ بے وقوف کا دل کیا ہے؟ اس کا منہ ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ بے وقوفی بکتا ہے، چپ زبردستی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل کی دوستی مصیبت ہے. جاہل کیا کرے گا؟ اگر وہ تمہارا دوست ہوگا تو تم کو مصیبت کے منہ میں ہی لے کے جانے والا. پھر امام فرماتے ہیں وہ چیز موت سے بدتر ہے جو تمہیں موت سے زیادہ بہتر نظر آئے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا سے دل کا اندھا اٹھے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. اس لیے کیا کرو؟ دین جو ہے نا اس کی سمجھ اس کے اوپر چلو دنیا ہی کے اندر، اس کو سمجھو کب؟ کیونکہ آخرت میں تو پھر حقیقت تو تمہاری نظروں کے سامنے ہوگی لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام علیہ السلام فرماتے طہارت میں شک کی وجہ سے زیادتی کرنا غیر ممدوح ہے. اپنے بھائی کی پوشیدہ نصیحت کرنی چاہیے، یعنی اگر تمہیں اپنے بھائی کو کچھ سمجھانا ہے تو اس کو 4 لوگوں میں مت سمجھاؤ، بلکہ کیا کرو؟ اس کو اکیلے میں بٹھا کے سمجھاؤ، تب وہ تمہاری بات کو کیا کوئی بھی ہو. اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں بولنا ہے، جب وہ تمہیں اکیلا ملے تب اس کو سمجھاؤ. 4 لوگوں میں اگر سمجھاؤ گے
تو وہ تمہاری بات کو کبھی نہیں مانے گا، اور تمہارے اوپر وہ الٹ غصے میں آ جائے گا کہ 4 لوگوں میں تو نے مجھے کیا کیا، ذلیل کیا۔ امام علیہ السلام ہر وقت جو ہے اس چیز سے روکتے تھے۔ اب 12ویں امام جو ہے وہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے۔ کب؟ 15 شعبان کو۔ اب اس کے اوپر لمبی اور طویل گفتگو تو کل ہوں گی۔ امام کس پہ؟ 12ویں امام پہ۔ اب جب امام حسن عسکری علیہ السلام سامرا کے اندر تھے تو ایک عجیب معجزہ ظاہر ہوا۔ کیا اس زمانے میں سامرا کے اندر قحط پڑا۔ سامرا ریگستان ہے، عراق کا شہر ہے، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ قحط پڑا۔ قحط پڑنے کے بعد میں مسلمانوں نے جو ہے وہ بارش کے لیے دعائیں کی، نماز پڑھی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو ایک عیسائیوں کا وفد آیا، کرسچن آئے، اور ان کا جو پادری تھا اس نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کی تو بارش برسنے لگی۔ کیا ہوا؟ تو پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، پھر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پھر بارش برسنے لگی۔ تیسرے دن اسی طریقے سے ہوا۔ مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات بڑھنے لگے، کچھ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے، کہا ان کا دین سچا ہے۔ بادشاہ ڈر گیا، کہا یہ ایسے معجزات دکھاتے رہے یہ تو پھر مسلمان جو ہے وہ کرسچن ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ان کا دین سچا ہے، وہ تو معجزات دکھا رہے، دعا کرتے تو بارش ہوتی ہے۔ تو اس نے امام حسن عسکری کو پیغام بھیجا کہ دین آپ کے نانا کا ہے، آپ ہی کو دیکھنا ہے۔ اب اس کو بادشاہ کچھ یاد نہیں آ رہی، اب کیا بول رہا؟ آپ کے نانا کا دین ہے، اب آپ ہی دیکھو کیا کرنا۔ امام حسن عسکری نے فرمایا، مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اس کو کل بلا لینا، واپس سے ان لوگوں کو بلا لینا اور کہنا کہ بارش کے لیے دعا کرے، میں بھی آ رہا۔ امام حسن عسکری آئے، اس پادری نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بادل پھر آئے، بارش برسنے لگی۔ امام نے فرمایا اس کے جو ہاتھ میں ہے نا وہ چھین لو۔ اس کی تلاشی نہیں گئی، ہاتھ میں ایک ہڈی کا ٹکڑا ملا۔ کیا ملا؟ ہڈی کا ٹکڑا ملا۔ امام نے فرمایا چھین لو۔ اب چھین لیا گیا، امام نے فرمایا ہمیں دے دو۔ امام نے اپنے پاس رکھ لیا، اس پادری سے کہا اب تو دعا کر۔ کیا کہا؟ اب تو دعا کر، دیکھتے ہیں کس طریقے سے بارش ہوتی ہے۔ اب اس نے ہاتھ اٹھائے، بارش ہونے کی بجائے بادل جو ہے ایسے چھٹ گئے کہ دھوپ آ گئی۔ بادل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، تیز دھوپ، لوگ پریشان ہو گئے، بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ امام یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا بارش برستی، آج دھوپ آ گئی، یہ کیا چیز ہے جو اس کے ہاتھ میں سے آپ نے چھینی؟ امام نے فرمایا یہ ایک نبی کی ہڈی ہے۔ کیا ہے؟ ایک نبی کی ہڈی کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ نبی کی ہڈی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑتا تھا اور دعا کرتا تھا، اس نبی کی ہڈی کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ اس نبی کی ہڈی کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ امام نے کہا جب ہم نے وہ لے لی اب کر کے بتا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ اب وہ نبی کی ہڈی کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے۔ امام نے اسے گھر لے گئے، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا، خوشبو وغیرہ لگائی، اس کے بعد میں آپ نے اس ہڈی کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ اب امام حسن عسکری، الگ الگ بادشاہوں کا دور گزرا، دوبارہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا اور آپ کو جو ہے وہ درندوں میں بھی ڈالا گیا۔ جب جیل وہ پنجرا تھا بہت بڑا، اس کے اندر جو درندے جانور تھے جس میں بکثرت شیر تھے، کیا تھے؟ شیر تھے۔ امام حسن عسکری کو اس میں ڈالا، انہوں نے گیٹ بند کر دیا اور وہ شیروں کو انہوں نے اندھا کر دیا۔ کہا ایک امام کو دیکھ چکے تھے، امام علی نقی کو بھی جو ہے انہوں نے درندوں میں ڈالا تھا شیروں کو، تو شیروں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ امام کے پاس آئے، امام کے ہاتھوں کو چوما، قدموں کو چوما، بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا، بولے اپن شیروں کو اندھا کریں گے، نہ یہ دیکھیں گے نہ پہچانیں گے، اور ڈائریکٹلی یہ کیا کریں گے؟ خوشبو سے امام پہ کیا کریں گے؟ جھپٹا ماریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اور ہمارے پہ نام بھی نہیں آئیں گا، بولیں گے یہ خود اندر گئے تھے۔ تو انہوں نے امام کو جو ہے وہ پنجرے کے اندر چھوڑا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ امام اندر داخل ہوئے، جا نماز نکالی، نماز عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہ شیر اندھے ضرور تھے لیکن امام کی خوشبو کو پہچانتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ کی حجت ہے۔ بے شک بے شک۔ جب یہ قریب آئے درندے
تو انہوں نے امام کی خوشبو سونگ لی. سونگنے کے بعد میں آپ کے گرد طواف کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ اور پیروں کو چومتے تھے اور بیٹھ گئے آپ کے گرد. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا. ہم جو کچھ بظاہر تو شہید نہیں کرا سکتے، اگر ان کے اوپر حملہ کریں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ تمام لوگ تو ان سے محبت کرتے ہیں. ہر مسئلہ پوچھنا ہو تو یہی، اور ہمیں جو ہے ان کی طرف سے کیا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے. یعنی کوئی ایسی ترکیب جو ہم کرتے ہیں کہ امام کو ذلیل کرے یا امام کو شہید کرے، تو یہ تو ہوتا ہی نہیں. ایک ہی راستہ سامنے آتا ہے، دھوکے سے زہر دینے کا. کیا کرنے کا؟ دھوکے سے. اور وہ خود تھوڑی جا کے زہر دیتے، وہ کیا کرتے تھے، کھانے میں ملا دیتے تھے، کسی چیز میں ملا دیتے تھے اور امام کو دے دیتے تھے. اور نام تو آ رہا نہیں، کہتے تھے کہ جیل میں ہم کو نہیں معلوم کس نے دیا، سپاہیوں میں سے کسی نے دیا ہوگا، فوجیوں میں سے کسی نے دیا ہوگا، اندر کام کرنے والوں میں سے کسی نے دیا ہوگا. یہ کہہ کے کیا کرتے تھے وہ لوگ، امام کو زہر دیتے تھے. اور میں نے اس دن بھی بتایا، اللہ کو جب ان کو بلانا ہوتا ہے اپنے پاس میں تو اللہ کیا کرتا ہے، ان کی توجہ وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور اپنے طرف کر لیتا ہے. اب اللہ کے دیدار سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. اب امام خدا کے پاس میں مشغول ہوتے ہیں، اس وقت میں یہ چیز کر لیتے ہیں اور امام جو ہے وہ چیز کو کھا لیتے ہیں. جب وہاں سے دھیان واپس ہٹتا ہے، اب دیکھتے ہیں تو ارے تو اس میں زہر ملا ہوا ہے. اب وہ زہر امام کے اندر جا چکا ہوتا ہے. اور بظاہر چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو یا امام ہو، یہ بشری لباس میں دنیا میں آئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ یہ نور ہے لیکن بشری لباس میں، ایک انسانی شکل میں دنیا میں موجود ہے. یعنی یہ بشری تقاضے ہے، یہ ضروریات جو ہے وہ بشری تقاضے ہے. تو بشری تقاضے دنیا میں آنے کے بعد میں پوری کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ وہ کرامت بھی دکھا سکتے ہیں، معجزات بھی دکھا سکتے ہیں، عام آدمیوں جیسے نہیں ہیں، لیکن وہ خدا کی رضا پہ راضی ہے. تو اسی طریقے سے جس طرح ہم نے بھی موت آنی ہے، انہیں بھی اس دروازے سے گزرنا ہے، لیکن خدا انہیں ویسی ہی زندگی دے دیتا ہے جیسی دنیا بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ موت کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صرف چکھنا ہے، چکھنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے، مرنا نہیں. یہ ایک الگ تفصیل ہے. تو امام علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے کیا کیا، زہر دیا، اور زہر دینے کی وجہ سے جو ہے آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد میں آپ کو سامرا میں ہی دفن کیا گیا. یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے ابا کے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام جو کہ آپ کے کون ہے، ابا ہے، ان کے بالکل بازو میں ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کو دفن کیا گیا، جو کہ آپ کتنے امام ہیں، 11ویں امام ہے. اب 11ویں کے بعد کس نے آنا ہے، 12ویں نے آنا ہے. اب وہ 12ویں امام کون ہے، پہلے تو ہم کل کی مجلس میں کیا کریں گے کہ آپ کے آنے کی نشانیاں کیا، آپ کے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے کیا کیا ہو گیا، اور آپ کی پیدائش ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اندر الگ الگ قول ہے. ایک فرقہ ہے ہمارے یہاں سنیوں میں جس کو کہتے ہیں ہم خود میر مہدوی بھی، وہ لوگ کہتے ہیں امام آئے بھی چلے بھی گئے، تم بیٹھو ایسی. ہم تو ایمان بھی لے کے آئے بھی اور چلے بھی گئے. ہر فرقے جو اہل سنت کے اندر بہت الگ الگ ہے، شیعوں کے اندر الگ الگ ہے، اور ہر ایک کی کیا عقیدہ ہے یہ کل ہم اس کے اوپر بات کریں. پھر امام کی ولادت کیسی ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوں گے، بعض بولتے پیدا ہو چکے. اگر ہو چکے تو ہے کا، ابھی تک آپ کی عمر کتنی ہے، اگر ہے تو کہاں پہ رہتے ہیں، ہے تو کیا کسی سے ملتے بھی ہے، اور جب آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی، کیا کیا واقعات ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم کل کی مجلس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور انشاءاللہ کل وقت پہ جلدی آؤ، دیر مت کرو. انشاءاللہ تعالی کل کی 12ویں امام کی آخری مجلس ہوگی. پرسوں کی جو مجلس ہے وہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ذکر ہوگا، مجلس کے بعد میں ذکر ہوگا. اور کونڈوا میں ارباز کے یہاں پہ اچھو کے یہاں پہ کھانے کی دعوت بھی ہے. مجلس سے پہلے جو ہے وہاں پہ جا کے کھانا کھا کے آ جائے، تو اس کے بعد میں وقت پہ جو ہے وہ مجلس شروع ہوں گی. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہاں نیاز اس کا پرسوں ہے، سنیچر کے دن، جس دن رسول اللہ کی مجلس ہے نا، اس دن